يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، جمعہ کے تعلق سے بڑی تاکیدات قرآن حکیم اور احادیث پاک میں آئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس کو نازل فرمائے سورت کو، اور یہ بات بتلائی گئی ہے جیسا کہ ہم کئی جمعہ سے بات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر چیز کے آداب ہوا کرتے ہیں، جیسے مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں، کھانا کھانے کے آداب ہوتے ہیں، مجلس کے آداب ہوتے ہیں، تو جمعہ کے بھی خطبے کے بہت زیادہ آداب احادیث پاک وغیرہ کے اندر یا فقہی کتابوں کے اندر یا اہل علم نے اس تعلق سے اس کی وضاحت کی ہے۔ ان آداب کو ملحوظ رکھنا یہ ہمارے لیے اپنی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو نماز فرض فرمائی ہیں، روزانہ ہم جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، لیکن جمعہ کے دن 2 ہی رکعت ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ 2 رکعت اس میں جو کم کر دی گئی ہے وہ در حقیقت جمعہ کے خطبے کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے، یعنی وہ 2 رکعت کی جگہ پر یہ خطبہ ہے جو اس کے قائم مقام ہے۔ ہم سمجھے اس بات کو کہ ان 2 رکعت کے اندر قیام بھی تھا، رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا، اور تلاوت بھی تھی، اس کے اندر ساری چیزیں ہوا کرتی، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تھی، لیکن ان 2 رکعتوں کو حذف کر کے یا کم کر کے اس کی جگہ پر یا اس کے قائم مقام اس خطبے کو کر دیا گیا۔ جب یہ خطبہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو اس صورت میں ہم نے اس کو اسی انداز سے ہم نے سماعت بھی کرنا چاہیے، غور سننا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو علی صوتہ، آپ کی آواز خطبے میں بلند ہو جایا کرتی تھی۔ اشتد غضبہ، آپ کا غضب بڑھ جاتا تھا، یعنی ایک جوش بھرا انداز ہوا کرتا تھا۔ اور یہ بات بھی ملتی ہے کأنہ منذر الجیش، یعنی آپ خطبہ اس انداز سے دیا کرتے تھے جیسا کہ کوئی اپنے قوم کو کسی لشکر سے ڈرا رہا ہو، یعنی جب کوئی شخص یہ بات بتلانے کے لیے کہ تم پر فلاں فوج یا فلاں لشکر حملہ آور ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ اس کی آواز کے اندر بلندی ہوگی اور اس انداز کے اندر جوش اور ولولہ ہوگا۔ تو آپ کا انداز مبارک یہ ہوا کرتا تھا، اسی لیے یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ اس سے ہم کو خطبے کی اہمیت معلوم ہو جائے گی کہ جب امام یا خطیب جب خطبہ دینے کے لیے ممبر کی جانب بڑھے، اپنے کمرے میں سے، اپنے حجرے میں سے یا اپنی اس نشست پر سے جہاں پر کہ وہ موجود ہے، اب جیسے ہی وہ اٹھے یا یعنی اس جانب بڑھے تو احکامات یہ ہے کہ فلا صلاۃ ولا کلام، اس وقت یعنی جمعہ کی نماز ہو جانے تک کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، یعنی کوئی نفل نہیں پڑھی جائے گی، سنت نہیں پڑھی جائے گی، یا اسی طریقے سے کوئی اور عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ غور سے سننے کا حکم ہے اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، جب خطبہ ہو تو سارے کے سارے لوگ خطیب کی جانب مکمل طور پہ متوجہ ہو جانا چاہیے۔ روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے ہم کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو ایک بہت بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، بے شمار یعنی احادیث پاک جن سے مروی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى علی المنبر استقبلناہ بوجوہنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے
یعنی جب آپ منبر پر جب کھڑے ہو جاتے خطبہ دینے کے لیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى علی المنبر، جب آپ خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوتے تو وہ بتلاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں استقبلناہ بوجوہنا، وجوہن یہ جمع ہے لفظ وجہن کی، اس کے معنی آتے ہیں چہرہ، یہ معنی آتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کہ آخرت میں وہاں پر قیامت کے روز بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے، چمکدار ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جن کے چہرے اس دن یعنی انتہائی نورانی ہوں گے، کیونکہ اس روز کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے، جو ایمان اللہ رب العزت پر نہیں لے کر آئیں گے، کفر اور شرک کی اور ضلالت کی زندگی گزاریں گے۔ تو آیا ہے قرآن کریم میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس روز کے بہت سارے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ تو ایمان والوں کے چہرے جنہوں نے ایمان لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، شریعت پر عمل کرتے رہے، ان کے چہرے انتہائی نورانی اور روشن ہوں گے۔ جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائے، آپ کی رسالت کے قائل نہیں ہوئے اور کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، لہٰذا ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ انہوں نے کفر اور شرک کو اختیار کیا، لہٰذا اب ان کے حق میں دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کفر و شرک سے، ضلالت سے، آمین ثم آمین۔ تو بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوتے یا آپ ادھر متوجہ ہوتے یا کھڑے ہوتے آپ، اور جب خطبہ شروع کرتے تو صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی استقبلناہ بوجوہنا، کہ ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی جانب متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام یعنی مکمل طور پر آپ کے رخ انور کی جانب اپنا چہرہ کیا کرتے تھے اور آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جس وقت کے خطیب جب خطبہ دے اس وقت ہم اپنی نگاہوں کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ادھر ادھر متوجہ ہونا، مثلا کوئی گھڑی کو دیکھنے لگ جائے، کوئی اے سی لگا ہوا اس کو دیکھنے لگ جائے، کوئی دیوار کے اوپر جو نقش و نگار ہیں اسے دیکھنے لگ جائے، یا ادھر ادھر متوجہ ہو، آزو بازو متوجہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں خطبے کے آداب کے خلاف ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بہتر بات یہ ہے کہ جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اس طریقے کے کیفیت ہماری ہونی چاہیے جیسے کہ ہم قاعدے کی حالت میں ہوں۔ لیکن اگر ہمارے لیے کوئی مجبوری ہے، مثلا کسی کے گھٹنے میں درد ہے یا ویسی بیٹھک میں ان کو دقت اور مشکل ہوتی ہے، تو جس بیٹھک میں ان کے لیے آسانی ہو اور سہولت ہو، دقت نہ ہو، ویسا بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا چہرہ اور ہماری نگاہیں مکمل طور پر امام صاحب یا خطیب صاحب پر ہونی چاہیے کہ وہ جو خطبہ دے رہے ہیں اس کو سننا ہماری لازمی ہے، بھلے سے ہم کو اس یعنی ان الفاظ یا پورے کے پورے خطبے میں سے ایک لفظ کا بھی ترجمہ ہم کو نہ آتا ہو از اول تا آخر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین جہاں کہیں گئے، جس ملک جس شہر کے اندر گئے، یعنی اسلام کو عام کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، لیکن کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کی زبان میں یا عجمی زبان میں خطبہ دیا گیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ خطبہ جب بھی ہوگا وہ عربی زبان میں ہوگا، چاہے سامعین میں سے اور حاضرین میں سے ایک شخص بھی اس کو سمجھتا نہ ہو، ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن خطبہ جو دیا جائے گا مقامی زبان میں، مثال کے طور پہ اردو میں ہے، انگریزی میں ہے یا علاقائی زبانوں میں ہے، یا کسی بھی زبان کے اندر خطبہ نہیں دیا جائے گا، اس کی ایک امتیازی شان ہے اور اس کا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لیے جب تم کو بلایا جائے، پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ خطبہ سنو، جا کر غور سنو اور نماز پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔
تو آج کی مجلس میں بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ خطبے کے آداب کیا ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی لفظ ہماری زبان سے یا کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ یہ بات کی وضاحت کی ہے علماء کرام نے، صراحت کی وضاحت کی ہے کہ بالفرض اگر کوئی باتیں اگر کر رہا ہو یا بچے اگر باتیں کر رہے ہوں تو ان کو منع بھی کرنے سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ جب ہم منع کرنے کے جائیں گے تو ہم خود اس کے اندر مبتلا ہو گئے، لہٰذا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلاما۔ ہم یہ سوچیں کہ جب خطبے کے دوران نماز سے جب روک دیا گیا ہے، کسی نفل نماز سے، مستحب نماز سے، سنت نماز سے، یا پچھلی ہماری نماز قضا اگر ہو گئی ہیں تو اس کی قضا بھی یعنی اس کو ادا بھی اس موقع پر نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ غور سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی سامعین ہوں ہم اس بات کا اہتمام کریں جب خطبہ ہونے لگے، بلکہ اس سے پہلے امام صاحب کی طرف از اول تا آخر دونوں خطبوں کے درمیان ہم نے مکمل متوجہ ہو جانا چاہیے، یعنی ہماری نگاہیں اور ہمارا چہرہ ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آج کی مجلس میں بس یہی بات بتلائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا